برادران ملت اسلامیہ، قرآن کریم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور امید ہے کہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ قرآن کریم کی اگر کوئی سب سے پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو وہ سورہ علق کی ابتدائی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے آپ غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ کئی دنوں کا کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر غار حرا میں آپ تشریف فرما ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا چند روز کے بعد آپ نیچے اترتے اور معمول کے مطابق ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو چند کھانے کی چیزیں اکٹھا مہیا کرا دیتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس چلے جاتے اور غار حرا میں آپ اسی طرح عبادت کرتے۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خود چند چیزیں کھانے کی اکٹھا کر کے آپ خود غار حرا کے پہاڑ پر چڑھ جاتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ کھانے کی چیزیں پیش کر کے واپس آ جاتی۔ راوی نے لکھا ہے جو کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ غار حرا میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریف فرما تھے کہ اچانک ایک انسانی شکل و صورت میں ایک فرشتہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اقرا، کہ اے رسول، اے محبوب، اے نبی آپ پڑھیے۔ راوی نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا بقاری، کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ اس فرشتے جس کا نام حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور پھر حکم دیا، پھر عرض کیا، اقرا، کہ آپ پڑھیے، اے محبوب، اے رسول آپ پڑھیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا بقاری، کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ کچھ نادان اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول نے حضرت جبریل سے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، حالانکہ ما انا بقاری کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ ارے وہ رسول، اگر کوئی انسانی استاد کسی بندے کو پڑھاتا ہے تو وہ ماہر ہو جاتا ہے، جسے اللہ پڑھائے تو پھر اس کے علم و لیاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جبکہ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے اپنے بندے یعنی اپنے محبوب کو قرآن کا علم سکھایا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی بندے کو علم سکھاتا ہے تو اس کے اوج ثریا ستارہ کو چومتا ہے، اس کا عروج کا مقام کوئی نہیں چھو سکتا۔ تو جسے اللہ نے علم دین اور علم قرآن سکھایا ہو تو وہ کیسے جاہل معاذ اللہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو معلم کائنات بنا کر دنیا میں بھیجے گئے تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ساری کائنات کا اگر کوئی استاد اور معلم کائنات ہے تو وہ ذات آمنہ کے لال کی ذات ہے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، ما انا بقاری، کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ یہاں تک کہ مورخین نے کہا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت جبریل نے پوری آیت کریمہ پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اے رسول آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ مورخین نے لکھا ہے جب تک اللہ کا نام نہ لیا گیا اللہ کے رسول یہ کہہ رہے تھے، ما انا بقاری، کہ میں پڑھنے والا نہیں، لیکن جب اقرا کے ساتھ بسم ربک الذی خلق کہا کہ اللہ کے نام سے پڑھیے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر پڑھنا شروع کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تک اللہ کا نام نہ لے گیا گا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ما انا بقاری، کہ میں نہیں پڑھوں گا۔ لیکن جب اقرا بسم ربک الذی پوری آیت کریمہ حضرت جبریل علیہ السلام
نے پڑھ کر سنائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی کے بعد غار حرا سے نیچے آئے اور پھر حضرت خدیجہ، بارہا آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، حضرت خدیجہ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں رسول پاک پہنچ کر ارشاد فرمایا زملونی زملونی وصبوا علی ماء باردہ، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کو کمبل اڑا دیا۔ کمبل اوڑھنا تھا کہ رسول کا یہ انداز تھا کہ اللہ کے رسول کمر اور موٹی چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ سورہ مدثر کی چند آیت کریمہ وہی نازل ارشاد فرمائی اور قرآن اپنے محبوب کو اسی پل کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ تو یہ انداز تکلم تھا قرآن کریم کا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس قوم کی یعنی مذہب اسلام اتنا سنہرا مذہب ہے کہ اس کی پہلی آیت کریمہ اگر نازل ہوئی ہے، پہلی اگر کوئی آیت اور کوئی ابتدائی آیت نازل ہوئی ہے تو وہ اقرا سے، یعنی پڑھو اور پڑھاؤ، تعلیم و تعلم، درس و تدریس، علم کی باتیں، یعنی وہ مذہب اسلام ہے کہ جہاں اس مذہب اسلام میں سب سے پہلی اگر کوئی سیڑھی ہے تو وہ ابتدائی سیڑھی تعلیم کی سیڑھی ہے، وہ ابتدائی سیڑھی ایجوکیشن کی سیڑھی ہے، وہ ابتدائی سیڑھی اللہ کے رسول کی تعلیمات کو عام کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو جاننا، اس پر عمل کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب ان آیت کریمہ کا مطالعہ کیا کرتے، جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے کانوں سے سنا کرتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی علم حاصل کرنے میں کوئی کسر نہ باقی رکھی۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کا سپارہ یاد کرنے میں 16-17 سال لگایا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر کون سی بات ہے کہ آج ایک حافظ قرآن کو اگر یاد کرتا ہے تو 4-5 سال میں آرام سے مکمل قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو کئی سالوں میں آپ نے سپارے کو حفظ کیا۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ آج جو یہ حافظ قرآن کو اپنے سینوں میں یاد کر رہے ہیں، اصل میں اپنے سینوں میں بسا رہے ہیں، اس کو زبانی یاد کر رہے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے، یہ اس پر ثواب ان کو دیا جاتا ہے، لیکن جو قرآن کا اصل مقصد تھا اس کو صرف رٹنا نہیں، اس کو صرف تلاوت نہیں کرنا، بلکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کی آیت اس کو سمجھ کر پڑھنا کہ آخر اللہ اپنے بندے سے کہہ کیا رہا ہے، آخر کوئی بات اگر اللہ ہم سے کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر کو اس سپاروں کو یاد کرنے میں چند سال اس وجہ سے لگے کہ ایک ایک آیت کریمہ کی کتنی لمبی تفسیر اور تشریح ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تمام اس کے نقطے کو، تمام تفسیر کو، شان نزول کو اور اس میں جو چھوٹی ہوئی موتی ہیں تمام چیزوں کو یاد کر کے جب آپ نے یاد کیا تو چند سال اور کئی سال لگے، اور زمانہ بھی وہ گواہ ہے کہ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، چاہے وہ صحابہ کے بعد تابعین کی ذات ہو، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمت و رضوان کی ذات ہو کہ آپ نے علم دین سیکھنے میں اپنی پوری زندگی صرف کر دی، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ تو آپ نے بارگاہ سنا ہوگا کہ 40 درہم ہی آپ کے پاس تھا اور اپنی والدہ سے بغداد جانے کی اجازت طلب کی، والدہ نے آنسو بہاتے ہوئے اجازت دی۔ وہ 40 درہم جو بغداد کی سڑکوں کے لیے، بغداد کی فیسلٹی کے لیے کچھ نہ تھا، بغداد کی سرزمین پر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوئے اور علم دین سیکھنے میں کئی سال لگے، یہاں تک کہ وہ جو 40 درہم آپ کے تھے، علم دین کی اہمیت کیا ہے؟
علم حاصل کرنے کی اہمیت کیا ہے، اس کا منصب کیا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ 40 درہم تو چند روز ہی میں ختم ہو گیا، لیکن صبر و استقامت کا دامن حضرت غوث اعظم نے نہ چھوڑا، یہاں تک کہ جب 40 درہم ختم ہو گئے تو آپ نے فاقے پر فاقہ کرنا شروع کیا، لیکن دین کی تعلیم کو آپ نے نہ چھوڑا۔ دین کتنی محنت سے سیکھا جاتا ہے، آپ اگر کسی مدرسے کے طالب علم سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا، اور ہم نے بھی بارہا علم دین اور مدرسوں کا رخ کیا ہے۔ کیرلا کی سرزمین پر جب میں گیا تھا تو میں نے بھی اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ علم حاصل کرنے میں کتنا صبر کرنا پڑتا ہے، کتنا اپنے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کتنا آپ کو مصیبتوں میں ڈالنا پڑتا ہے، تب جا کر کچھ عروج اگر حاصل ہوتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ بڑی ذات ہے کہ 40 درہم بھی ختم ہو گئے، فاقہ کرنا شروع کیا، چند روز فاقہ کرتے گئے، حتیٰ کہ اب فاقے کی بھی نوبت اتنی ہو گئی کہ اگر کچھ نہ کھایا جائے تو اب تو موت کے گھاٹ اتر جائے گی یہ ذات۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دریائے دجلہ کے کنارے چند پتی جو سوکھے درخت کی ہوتی تھی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان درخت کے پتوں کو کھا کر، اس کی ٹہنیوں کو کھا کر آپ اپنے پیٹ کو پالتے اور اس طرح علم دین حاصل کیا کرتے، یہاں تک کہ وہ تاریخ کا وہ باپ بھی شاہد ہے کہ ایک دن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دریا کے دجلہ کے کنارے گئے، قحط شالی کا شکار، وہ بغداد کا زمانہ تھا، آپ کو ایک پتی ایک درخت کا ٹکڑا بھی نہ ملا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان درخت کی پتی کو کھا کر اپنی زندگی گزارے اور دین کی تعلیم حاصل کرے۔ ادھر ادھر آپ نے نظر دوڑائی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ درخت کی پتی جب آپ نے نہ پائی، آپ مایوس ہو کر واپس آئے اور مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو بھوک اور پیاس کی شدت بتا رہی تھی، اگر آج ہم اور آپ روزے سے ہوتے ہیں تو پھر ہم بھوک اور پیاس کی شدت ہم دیکھ سکتے ہیں، بظاہر تو پانی ہم پی لیں گے، لیکن اگر کھانا نہ ملے تو ہماری زندگی کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ چند دن کے فاقے کے ساتھ آج کچھ درخت کی پتی بھی حضرت غوث پاک کو میسر نہ آئی تو مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ دیکھا ایک شخص بھونا ہوا گوشت اور روٹی کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور وہ کھا رہا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف ایک نظر ڈالی اور فوراً آپ نے اپنی نظر پھیر لی کہ آخر وہ کوئی شخص ہوگا، تبھی وہ اچانک اٹھ کر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا، نہیں آپ کھائے، مجھے کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ انکساری دیکھیں کہ حضرت غوث پاک خود بھوکے ہیں، چند دن درخت کی پتی کھا کر زندگی کا بسیرا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ارشاد فرمایا مجھے حاجت نہیں۔ تو اچانک اس نے دوسرا سوال کیا کہ میں یہاں پر آیا ہوں ایک شخص کی تلاش کرنے گے۔ اس غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تمہیں کون سے شخص کی تلاش ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں جیلان سے آیا ہوں، میں شیخ عبد القادر جیلانی نام کا ایک لڑکا ہے، اس کی تلاش میں آیا ہوں۔ اس کی والدہ نے، شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ نے مجھے یہ بھونا ہوا گوشت اور روٹی کے چند ٹکڑے مجھے عطا فرمائے ہیں تاکہ میں جا کر اس کے بیٹے شیخ عبد القادر کو دے آؤں۔ آج 3 دن گزر گیا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی لڑکے مجھے کہیں نظر نہ آئے۔ آج پیاس اور بھوک کی انتہا ہو گئی۔ آج 3 دن کے بعد یہی روٹی کا ٹکڑا اور وہ بھونا ہوا گوشت جو مجھے عبد القادر کو ان کی والدہ نے دینے کے لیے بھیجا تھا، آج میں وہی کھانے لگا ہوں، کیونکہ 3 دن سے میں بھی بھوکا ہوں اور 3 دن گزر گئے۔ یہ سن کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جس عبد القادر کی بات تم کرتے ہو میں وہی عبد القادر ہوں۔ وہ سن کر رونے لگا، حضور میں نے آپ کی امانت میں خیانت کی ہے، آپ مجھے معاف فرما دے۔ حضرت غوث اعظم نے ارشاد فرمایا نہیں ٹھیک ہے، تجھے بھی حاجت ہے، اس میں امانت میں خیانت نہیں ہوتی۔ حضرت غوث اعظم نے اس بھونے ہوئے گوشت
اور روٹی کے چند ٹکڑے آپ نے تناول فرمائے اور اس کو بھی حکم دیا کہ تو بھی کھا، اور اس طرح اس کو رخصت کر دیا۔ تو کہنے کا یہ مطلب تھا آپ صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ تابعین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ اولیاء یا اس زمانے کے علماء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تو آپ کو یہی ملے گا کہ ان علماء نے اپنی کتنی محنتیں صرف کی ہے علم دین حاصل کرنے میں۔ کیونکہ یہ مذہبی ایسا ہے کہ اس کی پہلی ابتدائی اقرا سے شروع ہوتی ہے، اس کی پہلی منزل اور پہلی سیڑھی ہی درس و تدریس اور تعلیم و تعلم سے شروع ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مذہب میں سب سے پہلی آیت اقرا سے نازل ہوئی، آج وہی قوم علم کے معاملے میں سب سے زیادہ پیچھے ہے، علم کے معاملے میں سب سے زیادہ دور ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا۔ صحابہ کرام حیرت کرتے تھے، یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا علم اچانک ہمارے درمیان سے غائب ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت جیسے جیسے قیامت قریب ہوگی علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ کرام حیران تھے، یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن آپس میں اڑ جائیں گے؟ کیا علم آپس میں ہوا میں اوپر چلے جائیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، نہیں بلکہ علم اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ علماء بڑی تیزی کے ساتھ دنیا سے انتقال کریں گے، بڑی تیزی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے، اور قوم اور عوام اگر کسی سے مسئلہ پوچھیں گے تو وہ کسی جاہل سے مسئلہ پوچھیں گے اور کسی جاہل امام سے مسئلہ پوچھیں گے، اور حال یہ ہوگا کہ وہ جاہل خود گمراہ ہوگا اور اپنی قوم کو بھی گمراہ کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج لوگ اپنی علماء سے سوال نہیں کرتے، اگر دین کی بات آتی ہے تو قرآن و حدیث کی طرف نہیں رخ کرتے، بلکہ آج اگر مسائل کا ڈسکس کیا جاتا ہے تو وہ چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کیا جاتا ہے، اگر تعلیم و تعلم اور مسائل کا ڈسکس کیا جاتا ہے تو آج پان کی دکانوں میں مسائل کا رابطہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسائل جو جس چیز کا اہل ہے وہ اسی سے پوچھا جائے۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو تو بظاہر ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کوئی قصائی کوئی گوشت بیچنے والے کے پاس اپنی عیادت یا اپنے مرض کو دکھانے کے لیے نہیں جاتا۔ کیونکہ اس کا کام گوشت کاٹنا ہے۔ آپ اگر بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ اسی طرح جب علم کی بات آتی ہے تو آپ اپنے بڑوں سے، اپنے خاندان کے جو ہمارے ریتی رواج چلی آئی ہے ان سے پھر علم دین سیکھتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج جو ہمارے اندر خرافات چلی آ رہی ہے، جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا ہے تو آج ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ بڑی نحوستیں ہوتی ہیں، اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، سفر کے 13 دنوں میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے نابرکتی ہوتی ہے، اور تو اور کیا کیا من گھڑت روایتیں آج ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہیں کہ سفر کے آخری بدھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شفا ہوئی، اسی لیے ہم آج اپنا کام بند کرتے ہیں۔ ایک ضعیف حضرات سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے پوچھا اس آخری بدھ کی کوئی حقیقت نہیں۔ وہ ضعیف شخص مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جب سے علماء ہمارے درمیان آئے ہیں خرافات کا تذکرہ اور بڑھ گیا ہے۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ پہلے زمانے میں، وہ کافی بوڑھے تھے، وہ کہنے لگے پہلے زمانے میں ہم لوگ آخری بدھ منایا کرتے تھے۔ ہم نے کہا کیا اچھا کرتے تھے آپ آخری بدھ منا کر؟ کہتے تھے کہ ہم لوگ آخری بدھ میں اپنا کام بند کر دیتے تھے۔ اچھا پھر کیا کرتے تھے؟ کام بند کر کے 3 دن ہم گھومتے تھے، خوب اچھا کھانا کھاتے تھے، خوب سیر و تفریح کرتے تھے۔ کہاں کی جہالت آج ہمارے درمیان ہے۔ اس سے اچھا تو یہ تھا اگر واقعی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی ان کی روح اور ان کے خوش کرنا ہے، ان کے دلوں کو خوش کرنا ہے، اگر آپ کو آخری بدھ ایسے ہی منانا تھا تو آپ نمازوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیتے، بلکہ تلاوت قرآن اور زیادہ کرتے، اللہ کے ذکر کی الہی اور اس کی تسبیح اور تکرار میں مزید اضافہ کرتے، تو اس سے تو اللہ بھی خوش ہوتا اور اس کا رسول بھی خوش ہوتا۔ یہ جو کام بند کر کے آج ہم نے سیر و سپاٹا کے اور پکنک اسپاٹ قائم کر دیا ہے، وہاں آپ دیکھیں طرح طرح کی بے حیائیاں اور خرافات سب سے زیادہ تو یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ میں آخری بات پیش کر کے گفتگو تمام کر دینا چاہوں گا۔ بے شمار من گھڑت روایتیں جو آج ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہیں کہ آخری بدھ کو ہم کام بند کریں، یہ کریں، فلاں کریں، یہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ آخری بدھ کو جو آج نظریہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دن مرض سے شفا ہوئی تھی،
حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. آپ خود کتابوں کا مطالعہ کریں, سیرت کی, حدیث کی, تاریخ کا کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات ملے گی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد, آخری خطبہ کے بعد اللہ کے رسول جب مدینے واپس آئے تو آپ کی طبیعت خراب ہوئی, حتیٰ کہ یہ سفر کا مہینہ آیا اور آخر مہینے آتے آتے اللہ کے رسول کی بیماری میں مزید اضافہ ہوا. آخری بدھ کو یہ جو تصور ہے کہ شفا ہوئی, ایسا بالکل نہیں ہے, بلکہ آخر سفر کے مہینے میں اللہ کے رسول کی مرض میں مزید اضافہ ہوتے ہوتے ربیع الاول کا مہینہ آیا اور اسی طرح اللہ کے رسول بیماری میں مبتلا, مرض میں آپ کو شدت تھی اور اسی سختی بڑھ رہی تھی, حتیٰ کہ 12 یا 13 ربیع الاول آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ جو عقائد آج ہمارے درمیان ہیں, یہاں تک کہ رسول پاک نے اس زمانے بھی ارشاد فرمایا تھا لا سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے, سفر میں نحوستیں کوئی نہیں آتی, سفر میں آسمانوں سے بلائیں کچھ نہیں آتی. آج یہ جو 13 دن ہم شادی بیاہ سے اپنے آپ کو پرہیز کرتے ہیں, ارے حضرت فاطمہ اور حضرت علی سے اچھا جوڑا کس کا ہو سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح تو سفر کے مہینے میں ہوا تھا. یہ جو تمام خرافات ہیں اس سے آپ دور رہیں, خدارہ دور رہیں. اور جب علم کی بات آئے, اگر ہو سکے آپ خود کتابوں کا مطالعہ کریں, ورنہ اگر آپ مطالعہ نہیں کر سکتے تو اپنے علماء سے, اپنے علاقے امام سے ضرور اس مسئلے کا رابطہ کریں اور اس سے پوچھیں. ورنہ ہمارا مذہب تو ایسا مذہب ہے کہ اس کی پہلی ہی سیڑھی اقرا سے نازل ہوتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہم علم دین کی طرف آئے, علم دین سیکھیں, تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی اور علم دین سیکھنے کی اور خرافات سے بچنے کی